الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی خاص توفیق اور رحمت کے ساتھ قرآن حکیم کے دوسرے پارے کی سماعت کی ہے۔ اس پارہ میں سورۃ البقرہ کا ایک جز موجود ہے اور اس پورے پارے میں 111 آیات اور 17 رکوع ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے پارے کے اندر احکامات صادر کیے ہیں، انہی معاملات کا تتمہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پارہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ پہلے پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کعبہ کرنا اور پھر اللہ تبارک و تعالی کا منصب امامت کے ساتھ نوازنا، اور اس کے ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالی سے یہ التجا کرنا کہ اے اللہ، اس منصب امامت کو میری اولاد کے اندر جاری کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کو اس شرط کے ساتھ قبول کیا تھا کہ لا ینال عہد الظالمین، جب آپ کی اولاد ظالم ہو جائے گی تو منصب امامت ان کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہم نے گزشتہ خلاصہ میں اس چیز کو ذکر کیا تھا کہ بنی اسرائیل اولاد یعقوب، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے ہے، انہوں نے حد سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوتیں، نافرمانیاں اور احکام الہی کا انکار ببانگ دہل کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس ظلم کی وجہ سے ان سے منصب جو امامت ہے اس کو واپس لے لیا، حالانکہ میرے اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء آئے، فقط بنی اسرائیل کے اندر 80,000 کے قریب انبیاء مبعوث ہوئے۔ تو اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر منصب امامت کو جاری کیا تھا، لیکن جب حد سے زیادہ بڑھ گئے، اللہ کی نافرمانیاں کی، ظلم پہ ڈٹے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق اولاد یعقوب سے منصب امامت لے کر اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف اس کو منتقل کر دیا، اور اس کا ظہور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ ہوا۔ اب نبی علیہ السلام شروع اسلام میں اور شروع ہجرت میں یہی چاہتے تھے کہ ہر کام کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں کی موافقت ہو جائے، کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں۔ لیکن جب ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینے کے باوجود اللہ کی آیات کا، نبی علیہ السلام کا انکار کیا ہے، تو نبی علیہ السلام پھر یہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں کی مخالفت کی جائے تاکہ ان کو احساس ہو۔ اس قدر آپ نے مخالفت کی کہ آپ نے مدینہ میں آ کر اس چیز کا اعلان کیا کہ یہودی اپنے بالوں میں مانگ نہیں نکالتے، فرمایا تم ان کی مخالفت کرو اور اپنے بالوں کی مانگ نکالا کرو۔ اس قدر آپ نے یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کی ہے۔ تو شروع اسلام میں نماز کے لیے جو جہت اور قبلہ تھی وہ بیت المقدس ہی تھا۔ جب آپ نے مدینہ ہجرت کی ہے
تو آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے 17 ماہ نمازیں جو ہیں وہ پڑھتے رہے۔ پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت منشا یہی رہی کہ جب یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے تو جہت اور قبلہ میں بھی ہماری ان سے مخالفت ہونی چاہیے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آپ اپنے گھر سے حجرے سے نماز کے لیے نکلتے تو آسمانوں کی طرف رخ کر لیتے۔ فرمایا یہ آپ کا اپنے چہرے کو آسمان میں الٹ پلٹ کرنا پھیرنا ہم نے کئی مرتبہ دیکھ لیا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب ہم آپ کے چہرے کو اس طرف ہی پھیر دیں گے جس طرف آپ راضی ہیں۔ تو یہ تحویل قبلہ ہجرت مدینہ کی 17 ماہ بعد ہوا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کی مخالفت کرنا مقصود تھی۔ اور ویسے بھی ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر اور مرکز بنایا گیا ہے وہ مکہ کے اندر ہی ہے، تو انسانیت کا اصل کعبہ اور جہت اس کی طرف شریعت اسلامیہ نے مسلمانوں کو موڑ دیا ہے۔ اب یہودیوں نے جب تحویل قبلہ دیکھا ہے تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ پہلے تو یہ ہمارے ساتھ تھے، ملتے تھے، ہماری جو ہے جہت اس کو قبول کیے ہوئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارہ کے شروع میں ان کا رد کیا ہے اور تحویل قبلہ کا ذکر کیا ہے۔ اب تحویل قبلہ میں شریعت اسلامیہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ فرمایا یہ جو تحویل قبلہ ہم نے کیا ہے اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولِ، کہ اب ہم یہ دیکھیں کہ کون سا وہ شخص ہے جو رسول کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن جہت بیت المقدس کو اپنا رخ بنائے ہوئے یہودیت کی محبت میں ہے۔ اگر تو صحیح معنوں میں یہ مسلمان ہے تو اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ رخ کس طرف کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصود اور منشا یہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا ہے وہی میرے لیے دین اور وہی حرف آخر ہے۔ تو إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولِ، فرمایا ہم اپنے نبی کے اپنے رسول کے متبع کو دیکھنا چاہتے ہیں، کون ہے جو اپنی خواہشات پہ جہت اور قبلے کو لیے بیٹھا ہے اور کون ہے جو میرے نبی کی محبت میں جہت اور قبلے کو اپناتا ہے۔ جب ایک مسلمان کی یہ پہچان ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل ذبیحتنا واستقبل قبلتنا، جو شخص ہمارا ذبیحہ کھا لے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، قربانی کرے، تو فرمایا یہ شخص مومن ہے، یہ مسلمان ہے۔ تو یہ ایک مسلمان آدمی کی، مسلمان معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی شناخت ہے کہ وہ قبلہ بیت اللہ کو اپنی جہت سمجھتے ہیں، اور اس کا احترام مسلمانوں پہ فرض اور واجب ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے جائے تو وہ نہ تو قبلے کی طرف رک کر کے بیٹھے اور نہ پیٹھ کر کے بیٹھے، بلکہ اپنے آپ کو قبلے سے پھیر کے وہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھے۔ اور صحیح ابن حبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص قبلہ رخ تھوکتا ہے یہ سارے کا سارا تھوک کل قیامت کے دن میرا اللہ اس کی پیشانی پہ جمع کر دے گا۔ تو قبلے کا احترام کرنا یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، تو اللہ کی بہت بڑی شعائر اور علامت اسلام یہ کعبۃ اللہ ہے۔ فرمایا جو شخص ان کا احترام کرتا ہے، عزت کرتا ہے، وہ اصل میں دلی متقی آدمی ہے۔ یہاں پہ ایک مختصر سی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں جی قبلہ رخ پاؤں کر کے بیٹھنا یہ کیسا ہے؟ تو میرے ناقص علم کے مطابق جب استاد کا، باپ کا، بڑے آدمی کا، مجلس کا یہ احترام ہے کہ ہم اس کی طرف پاؤں کر کے نہیں بیٹھتے،
تو دل کا تقویٰ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں جان بوجھ کے قبلہ رخ پاؤں کر کے بیٹھنا نہیں چاہیے، اس کا احترام کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس شناخت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل مسلمان معاشرے کو تشکیل دیا ہے، اور اس معاشرے میں حسن پیدا کرنے کے لیے احکامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارہ میں ذکر کیا ہے۔ تو مسلم معاشرے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز ذکر کی ہے کہ اگر کامیاب مسلم معاشرہ چاہتے ہو تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سب سے اول ترجیح ہونی چاہیے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کے شریک بناتے ہیں اور ان سے اللہ کی محبت کی طرح محبت کرتے ہیں، لیکن وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کے لیے محبت تو صرف اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت پہ جان بھی قربان ہے، مال بھی قربان کر دیتے ہیں، اللہ کی محبت میں گھر بار ہر چیز، حتیٰ کہ صحابہ کی طرح جو سیرت میں ملتا ہے اپنے بدن کے کپڑے بھی اللہ کی محبت میں قربان کر کے ہجرت کی ہے کہ ایک صحابہ نے۔ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، ماں باپ کی محبتیں، عقیدتیں، لوگوں کی، اولیاء کی یا دیگر چیزوں کی محبتیں، دنیا کی جتنی اشیاء ہیں ان سب میں سے بڑھ کے محبت ہوتی ہے تو مومن آدمی کو اللہ کی ذات کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ۔ صحابہ کی زندگی کیا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، بھی ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کا چہرہ چاہیے، اللہ کے چہرے کا دیدار چاہیے۔ تو صحابہ اکرام ہر چیز پہ مقدم کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور چاہت کو، اور یہ محبت کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صحیح معنوں میں اپنی ذات کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد مسلم معاشرے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بڑی چیز جو سمجھائی ہے وہ ہے حلال و حرام کی تمیز۔ فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو تم نے اس دنیا میں حلال اور طیب کھانا ہے۔ اس میں آپ سمجھ لیں کہ دنیا میں جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں فی نفسہ، اصل میں وہ ساری کی ساری چیزیں حلال ہیں۔ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ تو فی نفسہ اصل میں ہر چیز حلال ہے کھانے کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرماتے احلت لکم بہیمۃ الانعام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بہیمۃ الانعام کو، گونگی نعمتوں کو، جانوروں چوپایوں کو حلال کر دیا ہے۔ الا ما یتلی علیکم، ہاں وہ جانور، وہ چیز ہمارے اوپر حرام ہوگی جس کو شریعت اسلامیہ حرام قرار دیتی ہے۔ تو جس کے حرام ہونے کی دلیل نہ ہو، اصل میں وہ چیز حلال اور جائز ہی ہوتی ہے کھانے پینے والے معاملات میں۔ عبادت کے اندر تو اصل میں ثابت ہو چیز تب جائز ہوتی ہے، لیکن کھانے پینے والی چیزوں میں چیز کا حرام ہونا ثابت ہو جائے تو حرام ہوتی ہے، ورنہ وہ جائز اور حلال ہوتی ہے۔ تو شریعت اسلامیہ نے کئی ایک طریقے سے چیزوں کو حرام کیا ہے۔ مثال کے طور پہ نام لے کر حرام کر دیا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ چیزیں نام لے کر حرام کی۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھریلو گدھے کا جو ذکر کیا ہے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح شریعت اسلامیہ نے دوسرا جو طریقہ دیا ہے ہمیں کہ علامات مقرر کر دی ہیں، یہ علامت پائی جائے گی تو جانور حرام ہوگا۔ جیسے فرمایا وَمِن كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبَاعِ، ہر جانور میں سے جو کچلی والا جانور ہے، کچلی کہتے ہیں یہ نکیلے دانت جو منہ کے اندر موجود ہوتے ہیں، تو جس جاندار کے منہ کے اندر یہ نکیلے دانت ہوں گے وہ حرام ہو جائے گا۔ تو جس کے منہ میں نکیلے دانت نہیں ہیں وہ حرام نہیں ہوگا، وہ حلال ہے گدھے کے علاوہ، کیونکہ اس کا نام لے کر حرام کر دیا گیا۔ اسی طرح وَمِن كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ، پرندوں میں سے ہر وہ پرندہ جو پنجے کے ساتھ اپنا رزق حاصل کرتا ہے، شکار کرتا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح شریعت اسلامیہ نے جو متشابہات چیزیں ہیں ان سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ مثال کے طور پہ ہاتھی ہے، اب اس کے منہ میں نکیلے دانت نہیں ہیں، لیکن آپ نے وہ مثال تو سنی ہوگی، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے ہو،
تو یہ جو دکھانے والے دانت ہیں وہ نکیلے ہیں، تو اب یہ متشابہ ہے کہ کیا ان کو ہم زیناب شمار کریں گے یا نہیں کریں گے، تو متشابہ ہونے کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو متشابہات سے بچ کے حلال جو چیزیں ہیں وہ کھانی ہیں۔ اسی طرح شریعت اسلامیہ نے ایسی چیز جو مضر ہے، لا ضرر ولا ضرار، جو چیز مضر ہے، مجموعی طور پہ تکلیف اور انسانی جان کے لیے نقصان کا سبب بنے، شریعت اسلامیہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جو مجموعی طور پہ انسانی جان کے لیے مضر ہو وہ بھی حرام ہے۔ تو اس کے علاوہ ساری کی ساری چیزیں شریعت اسلامیہ نے ہمارے لیے حلال اور جائز رکھی ہیں، لیکن ساتھ ہی شریعت اسلامیہ نے اس چیز کی شرط لگا دی ہے، حلالاً طیبہ، حلال بھی ہو طیب بھی ہو۔ اس جگہ طیب کا معنی پاک نہیں ہے، اس جگہ طیب کا معنی ہوتا ہے لذیذ۔ اس کا یہ ترجمہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تفسیر جلالین میں بھی کیا ہے، جس جگہ طیبات کھانے پینے کے لیے آیا ہے اس کا معنی کیا المستلذات، لذیذ چیزیں جو ہیں نا وہ کھاؤ۔ کیا مطلب کہ ایک چیز حلال تو ہے فی نفسی، لیکن میرے من کو اچھی نہیں لگتی، آپ کے نفس کو وہ اچھی نہیں لگتی، تو شریعت کہتی ہے کہ یہ لذیذ نہیں ہے، آپ کو اچھی نہیں لگتی تو یہ نہ کھاؤ۔ کسی پہ زبردستی نہیں ہوگی کہ یہ حلال ہے تو ضرور کھا۔ تو اس جگہ شریعت اسلامیہ ہمیں لفظ دیتی ہے مکروہ کا، حلال کھائیں اور وہ مکروہ بھی نہ ہو۔ مکروہ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو فی نفسی ہی تو حلال ہے لیکن میرے اور آپ کے من کو اچھی نہیں لگتی۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سالن پیش کیا گیا، آپ اس کو کھانے لگے، صحابہ نے فرمایا پتہ ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا نہیں، فرمایا یہ ہم نے ذب بنائی ہے، سانڈا جو ہے نا وہ بنایا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، صحابہ نے فرمایا یہ حرام ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی اکرہ، میں اس کو مکروہ سمجھتا ہوں۔ ہمارے ہاں لفظ مکروہ بول کے مراد لیا جاتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، لوگوں کو یہ باور کروایا جاتا ہے، جبکہ شریعت نے لفظ مکروہ جو رکھا ہے وہ اس چیز کے لیے رکھا ہے کہ یہ چیز فی نفسی ہی حلال ہے۔ آپ نے فرمایا تم کھا لو، میں اس کو مکروہ جانتا ہوں، اور اگر مکروہ کا معنی حرام ہوتا تو آپ کبھی صحابہ کو نہ کہتے کہ کھا لیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک سالن آیا اور اس کو لہسن کا تڑکا لگا ہوا تھا، آپ اس کو کھانے لگے ہیں، جب اس کے اوپر لہسن کو دیکھا آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، تو صحابہ اکرام فرمانے لگے کیا یہ حرام ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، انی اکرہ، اب لہسن والا سالن تو ہم سب کھاتے ہیں، تو نبی علیہ السلام فرماتے میں اس کو مکروہ جانتا ہوں۔ تو اگر مکروہ کا معنی حرام ہوتا تو سوچے ہمارا کھانا کس طرف جا رہا ہے۔ تو مکروہ کا مطلب ہے فی نفسی ہی یہ چیزیں حلال ہیں لیکن میرے من کو اچھی نہیں لگتی۔ مثال کے طور پہ بکرے کا گوشت ہے، ایک شخص کو اچھا نہیں لگتا تو وہ اس کے لیے مکروہ ہے، اور اس وقت تک مکروہ ہے جب تک اس کو اچھا نہیں لگتا، اس کو جب اچھا لگنا شروع ہو جائے اس کے لیے مکروہ، اس کی کراہت ختم ہو جائے گی، وہ جائز ہو جائے گا، حلال تو وہ پہلے ہی ہے۔ تو یہ شریعت نے ہمیں طیب کی شرط کیوں لگائی ہے؟ کیونکہ انسان کا نفس اور من اس چیز کا تقاضا کرتا ہے، جس کو وہ پسند نہیں کرتا نا اس کو وہ جائز نہیں سمجھتا۔ تو کسی بھی چیز کو حلال اور حرام کرنا یہ اللہ نے خالص اپنا حق رکھا ہے، اپنے نبی کو بھی نہیں دیا۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، اے پیارے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جس کو اللہ حلال رکھتے ہیں؟ تو یہ اللہ کا خاص حق ہے۔ ہمارے لوگ بھی اس مسئلے میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے نہیں یہ چیز حرام ہے، تو یہ اللہ کے حق پہ ڈاکہ ہے، آپ کو اچھی نہیں لگتی۔ میں اشارتاً آپ کو بتا دوں کہ گھوڑے کے گوشت کے بارے میں بڑا اختلاف کیا جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں جی کوئی کہتے ہیں حلال ہے، کوئی کہتے ہیں مکروہ ہے، حالانکہ دونوں کا معنی مفہوم جو میں نے ابھی باتیں کی ہیں وہ آپ سمجھیں تو ایک ہی ہے۔ جو حلال کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے فی نفسی ہی حلال ہے، وہ آگے سے سوال کرتا ہے بھی حلال ہے تو پھر کھاتے کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو دوسرا جو ساتھی ہے وہ کہتا ہے نہیں جی یہ مکروہ ہے، تو ان سے بھی پوچھے نا بھی مکروہ کا معنی حرام نہیں ہے، مکروہ کا معنی کیا ہے کہ فی نفسی ہی یہ چیز حلال ہے لیکن ہمارے من کو اچھی نہیں لگتی، وہ دنیا میں کوئی سبزی ہو، وہ کوئی گوشت ہو، جو چیز ہمیں ہمارے دل کو اچھی نہیں لگتی وہ حلال تو ہے لیکن ہمارے لیے طیب بمعنی لذیذ وہ نہیں ہے، تو اس کو ہم مکروہ سمجھتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہ قاعدہ دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حدود اللہ کے نفاذ کا تقاضا لوگوں سے کیا ہے۔ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اگر تم مسلم معاشرے کو بہترین انداز میں چلانا چاہتے ہو تو پھر تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بدلہ لینا فرض کیا ہے نا، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، یعنی زندگی کا سکون ہے۔ مثال کے طور پہ ایک قاتل ہے، وہ ایک شخص کو قتل کرتا ہے، اب اس میں جرت پیدا ہو جاتی ہے، اس کو دیکھ کے کئی ایک لوگوں میں ظلم کی جرت پیدا ہو جاتی ہے، تو شریعت اسلامیہ کہتی ہے اس کا سر قلم کر کے اس ظلم کی جرت کو ختم کر دیا جائے، تاکہ اس معاشرے میں رہنے والا ایک کمزور مسلمان بھی محفوظ زندگی بسر کر سکے۔ جیسا کہ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے تھے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کے میں نے شکوہ کیا کہ یہ لوگ جو ہیں اس وقت خوف و ہراس میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عدی وہ وقت کیسا ہوگا جب ہرا مقام سے ایک عورت اکیلی چلے گی، اللہ کے سوا اس کو کسی کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا، اس دنیا میں اتنا امن ہو جائے گا، اور وہ حج بیت اللہ کر کے اکیلی واپس چلی جائے گی، اس کو کوئی سفر کے اندر پریشانی نہیں ہوگی۔ تو حضرت عدی فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ اس وقت یہ مضر کے ڈاکو، مضر قبیلے کے چور کدھر جائیں گے جو لوگوں کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں، لیکن میں نے اپنے نبی کی زبان کی وہ تصدیق اور اس بات کی یقینی عمل اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو لوگ عادل اور منصف کے نام سے جانتے ہیں، ان کے دور میں ہرا مقام سے عورت چلی ہے، اکیلی حج بیت اللہ کر کے واپس اپنے گھر پہنچ گئی ہے، اس کو کوئی سفر کے اندر پریشانی نہیں ہوئی۔ تو یہ معاشرے کے اندر امن کب آئے گا؟ جب حدود اللہ کا نفاذ ہوگا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ معاشرہ عطا فرما دے جس میں حدود اللہ کا نفاذ ہو جائے۔ اسی طرح شریعت اسلامیہ نے اس کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے۔ روزوں کی فرضیت اور خصوصی طور پہ ماہ رمضان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، نماز کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو یہ مسلم معاشرہ جو تشکیل دیا ہے اس کے اندر یہ چیز ثابت ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ تو یہ نماز، یہ روزہ اور خصوصی طور پہ رمضان المبارک کے روزوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دوسرے پارے کے اندر کیا ہے۔ اس میں رمضان المبارک کے کچھ اور روزوں کے کچھ احکامات ذکر کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی گہرا تعلق وہ ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، پہلے روزوں کے احکامات ذکر کیے ہیں، رمضان کے احکامات ذکر کیے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز ذکر کی ہے کہ میرے بندے آپ سے آ کے پوچھتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کی دعا کیسے سنتا ہوں، میں کدھر ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو بتا دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، میں تمہارے انتہائی قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تم مجھ سے دعائیں کرتے رہو، میں تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا رہتا ہوں، میں اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، پھر دوبارہ رمضان المبارک کے احکامات اور روزوں کے احکامات شروع کیے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت سے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ رمضان المبارک کے ساتھ، روزوں کے ساتھ نماز، دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے، دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے روزوں کے ساتھ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی طبرانی کبیر کے اندر ارشاد فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے، ان لکل مسلم فی کل لیلۃ فی کل یوم و لیلۃ دعوۃ مستجابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے مہینے کی ہر دن، ہر گھڑی کی، ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی دعا کی قبولیت کا سبب اور ذریعہ بنا دیا ہے۔ تو یہ پورا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ کثرت کے ساتھ اس مہینے میں دعائیں کرنی چاہیے، روزے رکھنے چاہیے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ قرآن ہے، اس مہینے میں قرآن کو سمجھنا چاہیے، قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے، اور قرآن جو ہماری رہنمائیاں کر رہا ہے ان سے فوائد حاصل کر کے اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانی چاہیے۔ اس کے بعد شریعت اسلامیہ نے معاشرے کی ایک بہت بڑی بیماری اور جڑ اس کو ختم کر دیا ہے، کیونکہ انسان فطرتی طور پہ لالچی ہے۔ تو شریعت اسلامیہ نے
حرام کمائی کو، رشوت خوری کو ختم کر دیا۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، فرمایا کہ آپس میں تم اپنے حکام کی طرف لے جا کر ناجائز طریقے کے ساتھ لوگوں کا مال ہڑپ نہ کرو، لوگوں کی چیزوں کو جو ہے نا کھاؤ نہیں۔ تو یہ رشوت خوری جو ہے شریعت اسلامیہ نے اس کو جائز نہیں رکھا۔ اب رشوت کہتے کسے ہیں؟ ہمارے ہاں عمومی طور پہ رشوت کہا جاتا ہے کسی کو پیسے دے دینا کوئی کام کروانے کے لیے۔ تو یہ سمجھے کہ صرف پیسہ دینا یہ رشوت نہیں ہے، کسی بھی ایسے ذریعے کو آپ استعمال کریں جس کے ساتھ آپ کسی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا حق حاصل کر سکتے ہیں، وہ آپ کا عہدہ ہے تو یہ بھی آپ کی رشوت ہے، وہ آپ کی کوئی سفارش ہے تو یہ بھی آپ کی رشوت ہے۔ سفارش کروا دی، پیسے نہیں دینے، میں سفارش کروا لیتا ہوں، تو یہ سفارش کروا کے کسی کا حق لے لینا یہ بھی رشوت ہے۔ اسی طرح پیسہ دینا یہ بھی رشوت ہے۔ تو شریعت اسلامیہ نے ایسے تمام معاملات سے روکا ہے جس کے ساتھ کسی دوسرے مسلمان بھائی کا حق جو ہے وہ خراب کیا جائے، ختم کیا جائے یا اس کو ہڑپ کر لیا جائے۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیں، بعض ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ وہاں آدمی مجبور ہو جاتا ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ اسکولوں کے پیپروں کے دوران بھی کئی طلبہ ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں، جی ہم نے پیپر دے دیے ہیں، اب پریکٹیکل کا جو دور ہے اس میں یہ چیز بڑی پائی جاتی ہے کہ وہاں کچھ نہ کچھ پیسے دینے پڑتے ہیں۔ اب کیا اگر ہم وہاں پیسے دیں گے تو یہ رشوت ہوگی؟ تو کسی کا حق لینے کے لیے پیسہ خرچ کرنا یہ رشوت ہے۔ لیکن اگر آپ کا اپنا حق ہے، مثال کے طور پہ آپ نے محنت کی ہے، پیپر اچھے دیے ہیں، پریکٹیکل اچھا تیار کیا ہے، اب آپ حقدار ہیں، آپ کو 50 میں سے 50 یا 45 نمبر ملے، لیکن اگر آپ وہاں پیسہ خرچ نہیں کرتے تو آپ کو 50 میں سے 25 نمبر ملیں گے، یعنی 20-25 نمبر کا آپ کا جو حق ہے وہ مارا جائے گا۔ تو اپنا حق لینے کے لیے اگر آپ پیسہ دے دیتے ہیں تو یہ رشوت نہیں ہے، سفارش کروا لیتے ہیں تو یہ رشوت نہیں ہے، کیونکہ کسی کا حق لینے کے لیے سفارش کروانا یا پیسہ خرچ کرنا یہ رشوت ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی ویکینسیاں آ جاتی ہیں، اس میں آدمی جو ہے سارے چیزوں میں پاس ہو جاتا ہے، لیکن آخر میں سفارش کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اب اس کو یہ یقین ہو کہ 50 آدمی جو حکومت کو منظور تھے، قبول تھے، ان لوگوں میں میرا شمار ہو گیا، یعنی میرا حق ہے کہ مجھے اس عہدے پہ فائز کیا جائے، لیکن اس عہدے پہ فائز ہونے کے لیے پہلے مجھے کچھ نہ کچھ رقم یا سفارش کروانی پڑے گی، اگر نہیں کرواؤں گا تو میرا یہ حق مارا جائے گا۔ تو یہ شخص اگر سفارش کروا لیتا ہے، پیسہ خرچ کر لیتا ہے، تو یہ رشوت نہیں دیتا بلکہ یہ ظلم سہتا ہے۔ اس میں صرف وہ پیسہ لینے والا، سفارش لینے والا گناہ گار ہوگا، دینے والا گناہ گار نہیں ہوگا۔ رشوت کے اندر لینے اور دینے دونوں، لینے اور دینے والے دونوں پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے، اللہ کی لعنت ہے، اور ان دونوں لوگوں کا ٹھکانہ شریعت اسلامیہ نے جہنم قرار دیا ہے۔ اس کے بعد شریعت اسلامیہ نے جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑائی کرو۔ جہاد ایک عظیم عمل ہے، اور پہلی امتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کو فرض نہیں کیا تھا۔ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک قوم ہے جس کا اسی پارے کے آخر میں ذکر آئے گا، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد اور قتال کو فرض کیا ہے۔ اس سے پہلے طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جب لوگ حد سے زیادہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر مجموعی عذاب بھیج کے ان کو تہس نہس اور تباہ و برباد کر دیتے۔ لیکن یہ اس امت کے ساتھ احسان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مجموعی عذاب والا سسٹم ختم کر کے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کو فرض کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ جہاد اور فساد کو، اس کے فرق کو آدمی کو سمجھنا چاہیے۔ جہاد اور قتال یہ قتل و غارت کا نام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں شریعت اسلامیہ میں کیا کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے دین کے خلاف، شاعر کے خلاف، اللہ کے انبیاء کے خلاف وہ کسی قسم کی جو ہے خلاف ورزی نہیں کرتا، اپنی زبان کو نہیں چلتا، تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ زندگی اپنی گزار لے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، وہ اپنی زندگی گزارے۔ لیکن اگر کوئی شخص
اللہ کی شاعر کا، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل من اللہ کتابوں کا انکار کرتے کرتے ان کی گستاخیاں بھی کرتا ہے، تو پھر وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ قتال کرنا ہے۔ پھر شریعت نے کہا کہ آپ نے قتال کرنا ہے تو پہلے جا کے ان لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے۔ دین کی دعوت کے ساتھ پھر بھی وہ باز نہیں آتے، لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو ان کے بچوں کو قتل نہیں کرنا، ان کی عورتوں کو قتل نہیں کرنا، ان میں سے بوڑھا جو ہے اس کو قتل نہیں کرنا، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کو قتل نہیں کرنا۔ تو یہ جو فساد ہے اس میں ان چیزوں کی تمیز نہیں ہے۔ جہاد میں شریعت اسلامیہ نے قتال میں یہ اتنی تمیزیں رکھی ہیں، اپنا دروازہ بند کر لے، بھاگ جائے، جو ہے آپ کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دے تو اس کو قتل نہیں کرنا، اس سے آپ جزیہ لینا شروع کر دیں، اس کو اپنے ذمہ بنا لیں اور دین اسلام کو اس کے صحیح معنوں کے اندر جو ہے نا نافذ اس دنیا کے اوپر کر دیں۔ اس کے بعد شریعت اسلامیہ نے حج اور عمرے کے احکامات کو ذکر کیا ہے اسی پارہ کے اندر۔ تو یہ سارے مکمل طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلم معاشرے کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اسی طرح جو معاشرے کے اندر رہنے والی حدود اللہ کا نفاذ، رشوت ستانی، اس کو ختم کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکمل مسلم معاشرے کو تشکیل دیا ہے۔ اگر اس صورت میں آج یہ معاشرہ تشکیل دیا جائے تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنو، اے ایمان والو، اب قلعہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ مسلم معاشرہ میں نے تشکیل دے دیا ہے، اب اس کو مرتب کر کے اپنے اوپر نافذ کرنا یہ انسانوں کا کام ہے۔ تو جب اس کو یہ نافذ کر لیں گے تو یہ دنیا آخرت کی بہترین قوم جو اللہ کو مطلوب ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بطور گواہ کھڑے ہوں گے، وہ میں اور آپ اس صورت میں ہوں گے جب ہم اس مسلم معاشرے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشکیل دی ہے اس کو نافذ کر لیں۔ اس کے بعد اب انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ جب میں بہترین قوم ہو گیا ہوں تو پھر میرے لیے فراوانیاں بھی زیادہ ہونی چاہیے، آسانیاں بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسلم معاشرہ تشکیل دینے سے پہلے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور پھر یہ مسلم معاشرہ سارا تشکیل دے کے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں آزماؤں گا، یہ میں تمہیں چیزیں دے رہا ہوں، اس کے اوپر عمل کرو، اور پھر فرمایا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اب ہم ایسے دوڑ کے جنت میں چلے جائیں گے، نہیں، تمہیں جھنجھوڑا جائے گا پہلے لوگوں کی طرح، حتیٰ کہ اللہ کے انبیاء یہ کہہ اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، کب اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے وہ ہمارے اوپر رحمت کرے گا اور ان پریشانیوں سے ہمیں دنیا کی نجات مل جائے گی۔ اور آپ یہ سمجھ لیں کہ مومن جو ہے الدنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے تو یہ قید خانہ ہے، وجنت الکافر، فراوانی دنیا کی جو ہے جو اللہ کی بغاوت کی طرف لے جائے یہ تو صرف کافر کے لیے ہے۔ مسلمان کے لیے اس کے پاس مال ہو تو اس کو یہ فکر ہوتی ہے دین کے کاموں میں اس کو کس طرح خرچ کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں سبق دیا ہے کہ اتنے کام کرنے کے باوجود بھی تمہیں جھنجھوڑا جائے گا، تمہاری آزمائش ہوگی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی ہے اپنے ایمان کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ قوی ایمان اللہ کے نبی ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ پریشانیاں بھی اللہ کے انبیاء کو آتی ہیں، پھر اس کے بعد جتنا ایمان کم ہوتا جاتا ہے اتنی جو ہے پریشانیاں اور آزمائشیں بھی اس بندے کی کم ہوتی جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عافیت کے ساتھ نواز دے، اور پھر اگر میرا رب ہمیں کسی آزمائش میں ڈالنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہاں صبر و استقامت کے ساتھ اس آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ پورا ایک اسلامی معاشرہ دیا ہے کہ اللہ کے شکوے نہیں کرنے، شکایات نہیں کرنی، اپنے آپ کو دین سے دور نہیں کر لینا۔ پریشانیاں تمہارے لیے آئیں گی لیکن تم نے اپنے آپ کو دین کے اندر مضبوط کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی ایک محبوب چیز اس سے چھین لیتا ہے، پھر فرشتوں کو بھیجتا ہے جاؤ میرے اس بندے کے ذرا حالات اور کیفیت کو چیک کر کے آؤ، اور یہ بندے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتاتے ہیں اللہ اس حالت میں بھی وہ تیری حمد و ثنا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَابْنُوا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، میرے اس بندے کے لیے اب جنت میں ایک گھر بنا دو
وَسَمُّوا لَهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، اور اس گھر کا نام ہی تم بیت الحمد رکھ دو کہ میری اس وقت میں تعریف کرنے والا یہ بندہ، اس کے لیے یہ گھر تعمیر کیا گیا ہے جو بیت الحمد تعریف والا گھر ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ساری چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ معاشرہ جو ہے یہ مجموعی طور پہ دو افراد کے ساتھ، جو کہ اصل میں دو خاندان ہوتے ہیں، ان کے جڑنے کے ساتھ، ملنے کے ساتھ بنتا ہے، جس کو ہم خانگی زندگی کہتے ہیں، ازدواجی زندگی جسے کہا جاتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلم معاشرے کو پرسکون رہنے کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو خاندانی نظام بنایا ہے، فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ کس لیے ہے کہ تم ذہنی طور پہ پرسکون ہو جاؤ۔ تو اس کو مزید پرسکون رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خان کی زندگی کے کچھ احکامات اس جگہ ذکر کیے ہیں دوسرے پارہ میں۔ سب سے پہلے شریعت اسلامیہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی تم نے کسی سے نکاح کرنا ہے، ازدواجی تعلقات کو قائم کرنا ہے، تو اس کے لیے مومن ہونا شرط ہے۔ وہ مومن ہو، عورت ہے تو مومنہ یا اہل کتاب۔ مشرک کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، کیونکہ جو اپنے رب کی قدر نہیں کرتا وہ رب کے بندوں کی بھی کبھی قدر نہیں کر سکتا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے نا، تنکح المرأۃ لأربع، کسی بھی عورت کے ساتھ 4 وجہ بنیادی ہوتی ہیں جو اس سے شادی کی جاتی ہے، اس کے جمال کی وجہ سے، اس کے حسب کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، یا اس کے دین کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دین والی، اللہ والی کو تو پسند کر لے، تاربت یداک، حتیٰ کہ اس کام کرنے پر تیرے ہاتھ جو ہیں وہ خاک آلود ہی کیوں نہ ہو جائے، یعنی تجھے بڑی مشقت کرنی پڑے تو پھر بھی تو دین کا انتخاب کر۔ تو سب سے پہلے شادی کے لیے جو انتخاب کرنا ہے وہ دیندار گھرانے اور دیندار افراد کا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ پھر فرمایا کہ اگر شیطان داؤ لگا دے اور آپس میں یہ مسلم معاشرے میں رہنے والے دو افراد خامد اور بیوی کے درمیان، کیونکہ شریعت اسلامیہ ہمیں یہ چیز بیان کرتی ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان جو تعلقات کی خرابی ہے یہ سب سے بڑا، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی میں آپ کو 1-2 مثالیں دے دیتا ہوں۔ اس دنیا میں جو سب سے پہلا جادو آیا ہے جو کہ انتہائی سخت، وہ کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ وہ جادو لوگوں کو بابل شہر میں جو ہاروت اور ماروت جو فرشتے آئے تھے وہ سکھانے کے لیے کیا آئے تھے؟ صرف یہی سکھاتے تھے کہ خامد اور بیوی کے درمیان جدائی کیسے کروانی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا جادو تھا۔ آج ہم سوچیں، ہم اس چیز کو کوئی محسوس ہی نہیں کرتے کہ یہ کوئی بڑا گناہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابلیس جو ہے اپنے چیلوں کو، شیاطین کو صبح کے وقت زمین میں پھیرتا ہے، بیچتا ہے، شام کو ان کی حاضری اور رپورٹ لیتا ہے، اور جو آ کے یہ کہتا ہے نا کہ آج میں نے خامد اور بیوی کے درمیان لڑائی اور جھگڑا کروایا، تو ابلیس کہتا ہے اصل کام تو نے کیا، تیری رپورٹ سب سے بہتر آئی ہے، اور اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آپس میں گھر کے اندر کوئی معاملات ہو جائیں تو شریعت اسلامیہ ہمیں اس چیز کی تلقین کرتی ہے کہ تم نے اس کو فوراً طلاق 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 نہیں، بلکہ کیا ہے، ان کو نصیحت کرنی ہے۔ عورت ذات ہے، اس کو آپ نے نصیحت کرنی ہے کہ یہ جو کام ہے نا یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، یہ جو ہماری گھریلو زندگی ہے نا اس پہ حرف آئے گا، آپ ان کاموں کو چھوڑ دیں۔ اگر وہ باز نہیں آتی تو شریعت اسلامیہ ہمیں کہتی ہے کہ اس کو اپنے بستر سے جدا کر دیں، اس سے ناراضگی کریں، جس کو اس پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایلا کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں سے اپنی زندگی میں ایلا کر لیا۔ ایلا کہتے ہیں کہ آدمی قسم اٹھا لے 4 مہینے تک کی، 1 مہینے کی، 15 دن کی بھی، زیادہ سے زیادہ صرف 4 مہینے تک کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے کہ اللہ کی قسم میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، میں تجھے ملوں گا نہیں۔ 4 مہینے کی ناراضگی کا اظہار کر لے، 1 مہینے کی ناراضگی کا اظہار کر لے، تاکہ اس کو آپ کی جدائی کا غم ہو اور آپ کا احساس، آپ کی کمی محسوس کرے وہ اپنی زندگی میں، اور وہ اپنی غلطی سے باز آ جائے۔ لیکن اگر وہ اس چیز سے بھی سمجھ نہیں پاتی تو شریعت اسلامیہ کہتی ہے پھر آپ اگلا قدم کیا اٹھائیں کہ 2 حاکم مقرر کر لیں،
ایک عورت کی طرف سے ایک مرد کی طرف سے۔ دیکھیں نا شریعت اسلامیہ ہمارے گھریلو جو نظام ہے اس کو کتنا مضبوط کر رہی ہے۔ ہمارے کیا ہوتا ہے گھر میں ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا اور بیٹا جو ہے وہ طلاق کر کے جو ہے دوسری گھر کی عزت کو، اپنے گھر کی عزت کو جو ہے نا 1 منٹ میں مٹی کے اندر ملا دیتا ہے۔ شریعت کہتی ہے حاکم مقرر کریں، دونوں کی بات سنیں، جس کی جو غلطی ہے اس کو اس پہ سمجھایا جائے، دوسرے کو جو ہے اس کو حوصلہ دیا جائے، بھی انسان ہے اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو اس طرح اس نظام کو چلائیں۔ لیکن اگر ان ساری صورتوں کے بعد یہ نظام نہیں چلتا تو شریعت کہتی ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، پھر بھی تم ایسے کرو اس کو طلاق دے دو، لیکن طلاق دینے کا مقصد کیا ہے کہ خاندان آپس میں جو ہے ان خاندانوں میں فتنہ آ جائے، لڑائی جھگڑے مزید بڑھ جائے، نہیں، فامساک بمعروف او تسریح باحسان، فرمایا اس کو اگر تم نے اپنے پاس رکھنا ہے تو اچھے طریقے کے ساتھ رکھو، اگر چھوڑنا ہے تو احسان کرتے ہوئے، نیکیاں کرتے ہوئے چھوڑو، کہ بھئی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکٹھا کیا تھا لیکن ہمارے دونوں کو آپس میں جو معاملات ہیں وہ درست نہیں ہو پا رہے، ہماری وجہ سے 2 خاندانوں میں آپس میں لڑائی اور جھگڑے کا خدشہ ہے، تو ہم دونوں جدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ بنیاد تو ہم ہے نا، ہم جدا ہو جاتے ہیں، ہمارا خاندان آپس میں صحیح طریقے سے ملتا رہے۔ جبکہ ہمارے معاشرے میں پاک و ہند میں کیا ہوتا ہے، ہم طلاق کا نام جو دوسرا نام ہے نا وہ فتنہ رکھ لیں، وہ قتل و غارت رکھ لیں، وہ دوسروں کی عزت کو نیلام کرنا رکھ لیں، تو یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ جبکہ شریعت اسلامیہ میں طلاق جو ہے وہ فتنے کی بنیاد نہیں ہے بلکہ مسائل کا حل ہے، مسائل کے حل کے لیے طلاق دینی چاہیے۔ اگر پہلی تمام صورتوں میں حل نہیں ہے تو پھر آخری حل شریعت اسلامیہ نے طلاق دیا ہے۔ طلاق دینے کا طریقہ کیا دیا ہے کہ آپ 1 مرتبہ زندگی میں عورت کو طلاق دیں، آپ نے طلاق کہا ہے تو یہ عورت آپ کے لیے جو ہے اس وقت جب تک آپ رجوع نہیں کرتے عدت میں واپس نہیں آ سکتی، اور پھر آپ اگر عدت گزر گئی ہے تو نئے سرے سے حق مہر اور نکاح کر کے آپ اس کو واپس لا سکتے ہیں۔ پہلی 2 طلاقیں رجعی طلاقیں ہیں، تیسری طلاق اگر آپ نے اپنی زندگی میں دے دی ہے تو یہ عورت آپ پہ حرام ہو جائے گی۔ لیکن اس میں بھی یہ چیز ذہن میں رکھیں، بعض لوگ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کرتے ہیں، جبکہ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، انتہائی غمگین حالت میں تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ کر فرمایا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیف طلقتہا، تو نے اسے کیسے طلاقیں دی ہیں؟ اس نے کہا انی طلقتہا ثلاثا، میں نے 3 طلاقیں ان کو دے دی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے آگے سوال کیا افی مجلس واحد، ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی ہیں؟ انہوں نے فرمایا نعم فی مجلس واحد، ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فتلک واحدہ، یہ تیری ایک مجلس میں دی ہوئی 3 طلاقیں ایک ہی طلاق ہے، ان شئت فرجھا، اگر تو چاہتا ہے تو ایک مجلس میں دی ہوئی 3 طلاقوں کے بعد بھی تجھے رجوع کا حق حاصل ہے، یہ ایک طلاق واقع ہوئی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ ایسا نظام ہے جس کے ساتھ شریعت اسلامیہ ہمارے گھریلو اور خاندانی نظام کو بڑا مضبوط کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے طلاق دے دی ہے تو شریعت اسلامیہ نے اس کی پھر عدت بیان کی ہے۔ عدت کا طریقہ اور تصور یہ دیا ہے کہ اگر عورت کی 2 قسمیں ہوگی، یا تو اس کا خاوند فوت ہو جائے گا یا اس کے خاوند نے اس کو طلاق دی ہے۔ اگر تو اس کا خاوند فوت ہوا ہے اور اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ حاملہ ہے یا غیر حاملہ ہے۔ اگر اس حالت میں خاوند فوت ہوا ہے کہ وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، وہ بے شک 10 دن کے بعد اس کے ہاں بچہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے تو اس عورت کی عدت ختم ہو گئی ہے۔ اگر وہ غیر حاملہ ہے تو اس کی جو عدت کی مدت ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی عورت اس کا خاوند اس کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کے لیے پھر 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 پہ وہ حاملہ ہے، حاملہ ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہوگی۔ اگر وہ غیر حاملہ ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو اس کو ایام آتے ہوں گے یا ایام نہیں آتے ہوں گے۔ اگر اس کے ایام جو ہیں وہ آ رہے ہیں تو اس کی عدت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 حیض رکھی ہے، 3 ایام وہ گزارے گی تو اس کی عدت مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد وہ آگے کسی اور خاوند سے شادی کر سکتی ہے۔ اور اگر
اس کو ایام نہیں آتے، حاملہ بھی نہیں ہے، مثال کے طور پہ اتنی بوڑھی ہو گئی ہے، یا بھی وہ حد بلوغت کو نہیں پہنچی تھی تو اس کی شادی ہو گئی ہے اور اس کو طلاق ہو گئی ہے، تو ایسی عورت جس کو ایام نہیں آتے اس کی عدت شریعت اسلامیہ نے 3 مہینے رکھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شریعت اسلامیہ نے نکاح کے لیے جو ایک اہم چیز تھی وہ ہے حق مہر، اس کو ذکر کیا ہے۔ حق مہر انتہائی قیمتی رقم ہے، ہمارے معاشرے میں افسوس کے ساتھ اس کو بھی عورت کے اوپر بوجھ اور بڑی بھاری رقم کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض مقامات پہ نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں تو یہ چیزیں سننے کو ملتی ہیں کہ وہ حق مہر عورت کے پاس بعد میں پہنچتا ہے، پہلے پاس بیٹھی ہوئی عورتیں یہ کہتی ہیں بس ہاتھ لگا کے واپس کر دو، یہ بڑے وزنی پیسے، اچھا تو پہلے دن ہی اس کے پیسے جو ہے نا اپنے پاس رکھ لے گی، ایسے نہ کرنا۔ تو شریعت اسلامیہ ہمیں ایسی رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہترین وہ رقم جس کے ساتھ تم عورت کی عزت کو اپنے اوپر حلال کرتے ہو وہ حق مہر کی رقم ہے۔ تو یہ مہر کی رقم بڑی قیمتی ہوتی ہے، میں تو یہ مشورہ دیا کرتا ہوں کہ عورت کو چاہیے کہ ان پیسوں کی کوئی قیمتی چیز بنا کے، کوئی انگوٹھی بنا کے، کوئی اس طرح کی چیزیں بنا کے اپنے پاس رکھے تاکہ وہ تادیر زندگی میں اس کے پاس رہے، اور خامد اور بیوی کو دونوں کو یہ احساس ہو کہ یہ وہ رقم ہے جس کے عوض میں ہم نے ایک دوسرے کی عزت کو ایک دوسرے کے حوالے کیا ہے، اور جس کو شریعت اسلامیہ نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کہہ کے، اور اسی طرح نساؤکم حرث لکم، عورت کو مرد کو آپس میں ایک دوسرے کا لباس کہہ کے، عورت کو مردوں کے لیے کھیتیاں کہہ کے، شریعت اسلامیہ نے حسن معاشرت اور خانگی زندگی کو انتہا سے زیادہ، حد سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن کے ساتھ نواز دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ کے ایک نبی ہیں ان کا ذکر کیا ہے، فرمایا کہ یہ ہم نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے تھے اس حالت اور کیفیت میں کہ بنی اسرائیل والوں پہ لوگوں نے ظلم اور جو زیادتی ہے اس کی انتہا کر دی۔ اب یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر اپنے وقت کے نبی کے پاس آئے اور آ کر یہ سوال کیا ہے کہ اللہ سے اجازت دیں، جیسا میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پہلی قوم تھی جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جہاد اور قتال کو فرض کیا ہے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا نام حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام تھا۔ تو ان کی قوم نے ان سے جب یہ سوال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک آدمی کو مقرر کیا جو کہ حیثیت مال کے اعتبار سے اتنی زیادہ اہمیت کا حامل نہیں تھا۔ تو یہ وقت کے جو چودھری تھے، بڑے تھے، وہ کہنے لگے کہ بھئی ہم زیادہ حقدار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا رد کیا اور ان کے وقت کے نبی نے ان کو سمجھایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، قوموں کی قیادت ہمیشہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علمی طور پہ اور جسمانی طور پہ قوی کیا۔ تو تمہارے اندر میں سب سے زیادہ بہترین آدمی جسمانی اور علمی طور پہ مضبوط اور طاقتور ہے تو وہ یہی طالوت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے۔ تو یہ گرمیوں کا موسم تھا، یہ اللہ کے حکم کے ساتھ چل نکلے، نکلتے نکلتے رستے کے اندر جو ہے پیاس زیادہ لگی اور آگے ایک نہر آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نبی کے ذریعے ان لوگوں کو یہ بات بتلائی کہ اگر اب ان کو پیاس حد سے زیادہ لگی ہوئی ہے اور گرمی کا موسم ہے، پانی پئیں گے تو یہ لوگ پھر چل نہیں سکیں گے۔ اب رمضان المبارک گرمیوں کا مطلب ہے، تو دیکھیں کہ افطاری کے وقت اچانک زیادہ پانی پی لے تو پھر آدمی نماز مغرب پڑھنا بھی مشکل ہو جاتی ہے ایک آدمی کے لیے۔ تو اس حالت اور کیفیت میں فرمایا کہ کسی نے اس پانی نہیں پینا، 1-2 چلو لے کے صرف 1-2 گھونٹ آپ لگا لیں، اس سے زیادہ پانی نہیں پینا۔ لیکن جب یہ قوم وہاں پہنچی ہے تو ان میں سے چند ایک لوگوں کے علاوہ باقی سارے کے سارے لوگ جو ہے انہوں نے پانی پی لیا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے وقت کے نبی اور وقت کا جو سپہ سالار تھا اس سے یہ کہا ہے آج کے دن ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنی مخالف قوم کے ساتھ لڑ سکیں، جھگڑ سکیں، لیکن جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو تسلیم کیا تھا، چند ایک گھونٹ پانی کے لیے تھے، انہوں نے پھر یہ کہا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تیر و تلوار پہ بھروسہ کر کے نہیں لڑتے،
اپنے افرادی قوت پہ بھروسہ کرتے ہوئے نہیں لڑتے، وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں تو اللہ کی نصرت اور مدد پہ اعتماد کرتے ہوئے لڑتے ہیں۔ تو کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں، جیسے بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 313 بندوں کو 1000 کے لشکر جریر کے مقابلے میں کامیابی، فتح اور کامرانی کے ساتھ نواز دیا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ اللہ چھوٹے چھوٹے گروہوں اور جماعتوں کو بڑی بڑی جماعتوں کے اوپر غالب کر دیتا ہے جب یہ چھوٹی جماعت، کم افراد اللہ کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کرتے ہوں، اللہ کے احکامات کو بجا لاتے ہوں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا آپس میں جو ٹکراؤ ہے وہ جب کروایا تو اس لشکر کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام موجود تھے۔ تو داؤد علیہ السلام نے دوسرے لشکر کا جو سپہ سالار تھا جس کا نام جالوت ہے اس کو قتل کر دیا۔ جب سپہ سالار قتل ہوا تو باقی جو ہے شکست خوردہ ہو کر بھاگ نکلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح اور کامیابی کے ساتھ نواز دیا۔ اور اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ سرفراز کیا ہے، نوازا ہے۔ یہاں یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں عمومی طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلی آسمانی کتاب زبور ہے، جبکہ اس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ لشکر نکلا تھا اور اس میں حضرت داؤد علیہ السلام موجود تھے۔ تو آسمانی کتابوں میں سے جو مشہور ہیں ان میں سے پہلی مشہور اسلام جو کتاب ہے آسمانی وہ تورات ہے، اس کے بعد زبور ہے اور اس کے بعد انجیل ہے۔ یہ ترتیب ہے اصل کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ اس قرآن حکیم میں اس واقعہ کو اس لیے ذکر کیا ہے کہ ہم نے یہ مسلم معاشرہ تشکیل دیا ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں مقدم کرنا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مقدم کرنا ہے۔ اسی میں میرے اور آپ کے لیے بہتری اور میرے اور آپ کی دنیا آخرت کی کامیابی جو ہے مثمر اور پوشیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔